جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ باقاعدگی سے مراقبہ اور دھیان یعنی میڈیٹیشن اور مائنڈفلنس کی مشقیں کرنے والے لوگ نہ صرف خوش و خرم اور صحت مند ہوتے ہیں بلکہ وہ کاروبار زندگی میں بھی کامیاب اور کامران ہوتے ہیں۔ ان لوگوں میں جذباتی ذہانت ہوتی ہے جسے ہم لوگ ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ یہاں میں ماڈرن ریسرچ کے حوالے سے کچھ مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں اور سائنٹیفک ریفرنسز آپ کو نیچے لنک میں ملیں گے۔ سن 2017 میں 40 سے زیادہ رینڈمائز ٹرائلز کا میٹا انالیسس یا آپ یوں سمجھ لیں کہ 40 بڑے تجربات کا نچوڑ پیش ہوا۔ اس میں محققین نے رپورٹ کیا کہ دھیان اور سوچ تھراپی تناؤ اور ٹینشن کے علاج میں کارآمد ہوتی ہے۔ اسی طرح 2014 میں ایک تجربات کے نچوڑ نے یہ ثابت کیا کہ گھبراہٹ کے علاج کے لیے، جس کو اینگزائٹی بھی کہتے ہیں اور ڈپریشن جس کو اداسی کہتے ہیں، مراقبہ بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس مطالعے میں تقریباً 1300 بالغ لوگوں کے تجربات شامل تھے۔ ایک اور مطالعہ یا اسٹڈی سے پتہ چلا کہ 8 ہفتوں کے دھیان اور سوچ تھراپی کے پروگرام میں شامل لوگوں کی نہ صرف گھبراہٹ میں کمی ہوئی بلکہ ان کی مثبت سوچوں میں اضافہ ہوا اور ان میں زندگی کے مسائل کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت یعنی ان کی ریزیلینس میں بھی اضافہ ہوا۔ اسی طرح 3500 سے زیادہ بالغ لوگوں کے علاج پر مشتمل ایک جائزے سے پتہ چلا کہ مراقبہ یا میڈیٹیشن یا دھیان کی مشقیں کرنے والے لوگ دوسروں کی نسبت کم اداس ہوتے ہیں۔ تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مراقبہ یا میڈیٹیشن اور خود احتسابی نہ صرف خود کو بہتر سے بہترین بنانے کا آزمودہ طریقہ ہے بلکہ خوشگوار تعلقات کی کنجی بھی۔ اسی طرح مراقبہ توجہ اور ارتکاز میں مدد کر سکتا ہے۔ توجہ یعنی اٹینشن اور ارتکاز یعنی کنسنٹریشن، یعنی اگر یادداشت بہتر بنانی ہے تو مراقبہ کریں۔ ایک اور مطالعے سے پتہ چلا کہ مراقبہ کرنے والوں میں کسی کام کو مکمل کرنے کی صلاحیت اور اسے صحیح طور پر کرنے کی صلاحیت دوسرے لوگوں سے بہتر ہوتی ہے۔ ایک تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ روزانہ صرف 13 منٹ مراقبہ کرنے سے 8 ہفتوں کے بعد توجہ اور یادداشت میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے۔ 2018 میں ایک تحقیق پبلش ہوئی اور اس کے مطابق جو لوگ دھیان کی مشقیں کرتے ہیں ان میں تمباکو نوشی، منشیات اور شراب کا استعمال کم ہوتا ہے۔ اسی طرح ایسے لوگ موٹاپے کا بھی شکار کم ہوتے ہیں۔ پھر نیند کے مسائل ہیں۔ نیند کے مسائل دنیا میں بہت عام ہیں۔ 2014 میں ایک تحقیق پبلش ہوئی جس میں دیکھا گیا کہ مراقبہ کرنے والے لوگوں کی نیند بہتر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تحقیق سے پتہ چلا کہ مراقبہ جو لوگ کرتے ہیں باقاعدگی سے، جو اپنے معمول میں اس کو شامل کرتے ہیں، ان میں درد کو کنٹرول کرنے کے لیے کی صلاحیت جو ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مغرب میں یہ جو کرونک پین ہوتا ہے جن لوگوں کو، جن کو پرانی دردیں جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے مراقبہ اور دھیان کی مشقیں استعمال کی جاتی ہیں۔ 2017 میں ایک تجربوں کا نچوڑ پبلش ہوا، یعنی ایک میٹا انالیسس پبلش ہوا جس کے مطابق یہ اس کے جو نتیجہ تھا وہ یہ تھا کہ مراقبہ درد کی برداشت کو بڑھا دیتا ہے اور
کوالٹی آف لائف یعنی معیار زندگی میں اضافہ کرتا ہے۔ دھیان اور مراقبہ جسمانی صحت کو بھی بہتر بنا سکتا ہے اور آپ کے دل کو صحت مند رکھ سکتا ہے۔ 2015 میں ایک رپورٹ پبلش ہوئی جس میں 1000 سے زیادہ لوگوں کے تجربات کو شامل کیا گیا تھا۔ اس رپورٹ میں یہ ظاہر ہوا کہ مراقبہ بلڈ پریشر کو کم کر سکتا ہے۔ اسی طرح مراقبہ اور دھیان کی جو مشقیں کرتے ہیں لوگ، ان میں ڈائبیٹس جسے ہم ذیابیطس کہتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر، فائبرومائلجیا جس کو ہم دائمی تھکن کی بیماری کہتے ہیں، تو اس طرح کے جو امراض میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جو لوگ دھیان کی اور مائنڈفلنس کی مشقیں کرتے ہیں ان میں کولیسٹرول کی جو سطح ہے، یعنی جو خون میں جو فیٹ ہیں ان کی سطح بھی کم ہوتی ہے۔ سب سے جو حیرت انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ دھیان اور سوچ تھراپی کی مشقیں کرنے والوں کے دماغ میں اہم تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جیسے ان کے دماغ کے کچھ حصوں کے سائز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، بجائے اس کے کہ میں کوئی مشکل اردو ترجمہ کر کے آپ پر روب جھاڑوں، انگلش کے نام بتا دیتا ہوں۔ تو دماغ کا ایک حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایمگڈلا، ایک اور ہے انسلا، پھر ہے ہپوکیمپس اور کارٹیکس۔ تو حد یہ ہے کہ میڈیٹیشن کرنے والوں میں عمر کے ساتھ ہونے والی دماغ کی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نسیان کی بیماری یا ڈیمنشیا کی بیماری پیدا ہوتی ہے، وہ تبدیلیاں رک جاتی ہیں۔ اسی طرح دماغ کے دوسرے جن حصوں میں اضافہ ہوتا ہے ان کا تعلق سیکھنے سے، یادداشت سے، اپنی ٹینشن پر، اپنے سٹریس پر قابو پانے کی صلاحیت میں اور جذبات پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مراقبہ کرنے والوں میں نیورو پلاسٹیسٹی یعنی دماغ میں نئے سیلز اور کنیکشنز میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن دھیان کی مشقوں کی سب سے حیرت انگیز بات اس کا عمر پر اثر ہے۔ مراقبہ کرنے والوں کی عمر طویل ہوتی ہے۔ مراقبہ آپ کے کروموسومز کو زیادہ عرصے تک زندہ رکھتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی جو سیلز ہیں یعنی جو خلیات ہیں آپ کے جسم میں وہ زیادہ عرصہ جوان رہتے ہیں، اور یہی لمبی عمر کا راز ہے۔